السلام علیکم۔ رمضان اور ڈائبٹیز پارٹ 2 مریضوں کے لیے جنرل انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا، میرے سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ بھئی روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ تو مریض پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کئی لوگ ضد کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میڈیکل گراؤنڈز پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو شوگر کے مریض ہیں، روزے کی وجہ سے ان کے کوئی 4 کامن رسک کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل سحری کے بعد اور افطاری کے بعد۔ نمبر 2، ان کی شوگر بہت کم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ان کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہو سکتی ہے، جو کہ ایک ایون جان لیوا بیماری بھی ہو سکتی ہے، جس میں شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور بلڈ میں کیٹونز بڑھ جاتے ہیں اور ایسیڈوسس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سویئر ڈی ہائیڈریشن اور تھرومبوسس سے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 میجر رسک ہیں جو مریضوں کو ہو سکتے ہیں، اور انہی رسکس کی بنیاد پر ہم نے مریضوں کو جو گائیڈ لائنز ہیں ڈائبٹیز کی مختلف اسٹڈیز میں، مختلف سیمینارز میں، ان کے مطابق پیشنٹس کی جو رسک کی کیٹیگریز ہیں، ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ پہلی تو وہ ہوگی جو ویری ہائی رسک کیٹیگری ہے، اس کو آپ کیٹیگری 1 کہہ سکتے ہیں۔ کیٹیگری 1 میں وہ لوگ شامل ہوئیں گے جن کو پچھلے 3 مہینوں میں ان کو کوئی ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہو چکی ہے، یا ان کو ہائپر آزمولر کوما یا ہائپر آزمولر اسٹیٹ ہو سکی ہے۔ ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس عام طور پہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں، اور ہائپر آزمولر کوما جو لوگ انسولین پر نہیں ہوتے ان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار شوگر کا کم ہونا، 70 سے نیچے جانا، یہ تیسرا رسک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے ویری پورلی ان کنٹرولڈ، مطلب شوگر پراپر جو ہے وہ کنٹرول نہ ہو۔ اس کی آپ یہ اگزامپل لے لیں کہ جب بھی شوگر چیک کریں تو ان کی شوگر 200 سے اوپر ہی آئے، یا HbA1c 9 سے اوپر ہی رہے، تو ان کو ہم پورلی کنٹرول کہیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شوگر کے مریض کو اگر کوئی ساتھ میں اور بیماری ہے، کسی کو دمہ کی بیماری ہے، کسی کو ڈائبیٹک فٹ ہے، فٹ کے انفیکشن کی بیماری ہے، کسی کو انجائنا اگر ہو رہا ہے، کسی کو فالج ہوا ہے، کسی کو اور کوئی کینسر ہے، کسی کو کڈنی ڈیزیز ہے، رینل فیلر جو کہ شوگر والوں میں کامن ہے، تو یہ کڈنی ڈیزیز آپ اس کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اس میں جو GFR کے حوالے سے وہ اسٹیج 4 اور 5 کے مریض۔ اس کے علاوہ جو لوگ ڈائلسس پر ہیں، ہیمو ڈائلسس پر ہیں، اس کے علاوہ اولڈ ایج، آپ اولڈ کی کوئی ایگزیکٹ ڈیفینیشن تو نہیں ہے، لیکن جنرلی آپ کر لیں کہ 65 اینڈ ابو۔ اس کے علاوہ کوئی اور میکرو کمپلیکیشنز جیسے میں نے ذکر کیا، فالج، اور کسی کو فالج ہو چکا ہے 1 بار یا 2 بار، یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، یا انجائنا ہے، یا یہ وہ میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہیں جو کیٹیگری 1 یعنی ہائی رسک، ویری ہائی رسک میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیٹیگری 2 وہ ہوگی جس میں ویری ہائی رسک ہے۔ پہلی کیٹیگری ویری ہائی رسک، اب یہ دوسری کیٹیگری ہے، یہ ہائی رسک میں آئے گی۔ اس میں وہی والے لوگ
جو جن کا مسلسل شوگر کا کنٹرول ٹھیک نہ رہا ہو، اور جس میں ویل کنٹرول ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی، ایون اٹ از ویل کنٹرولڈ ہے اور وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گی. اس کے علاوہ اسٹیبل میکرو ویسکولر کمپلیکیشن. اسٹیبل میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو اسٹینٹ ڈال گئے، وہ ٹھیک ہو گیا. کسی کو فالج ہو گیا، فالج ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اپنی لائف میں نارمل ہو گئے. اسی طرح کڈنی ڈیزیز، جو کڈنی کا فیل ہونا، رینل فیلر، اس کی جو ہے اسٹیج 3 تک. اس کے علاوہ کو موربڈ کنڈیشنز جیسے کہ میں نے ذکر کیا، کسی کو ایستما ہے، کسی کو انجائنا ہے، کسی کو انفیکشن ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو وائرل انفیکشن ہے، جیسے آج کل کرونا چل رہا ہے، تو وہ. اور اسی گروپ میں ایک ایسا گروپ بھی شامل ہے جو کہ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، لیکن وہ بیچارے بہت مشقت کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے، جنہوں نے کوئی دھوپ میں اینٹیں اٹھانی ہیں، ریت اٹھانی ہے، کوئی سریے کا کام، کوئی ہیوی کام کرنا ہے، مشینری کا کام کرنا ہے، تو یہ بھی ہائی رسک میں ہی ڈالیں گے. تو یہ 2 کیٹیگریز جو ہیں، ویری ہائی رسک اور ہائی رسک، بھئی یہ تو اگر ضد کریں گے، انسسٹ کریں گے، تو پھر یہ رکھ لیں. میرے خیال سے میڈیکل گراؤنڈ پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے گنجائش موجود ہے کہ یہ روزے کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنا لائف بھی مناسب طریقے سے گزار سکتے ہیں، کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. نیکسٹ کیٹیگری جو آتی ہے، تیسری کیٹیگری، اس کو آپ لو رسک میں ڈال لیں، ماڈریٹ رسک میں یا لو رسک میں. ٹھیک ہے. اس میں وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف لائف سٹائل ماڈیفکیشن پر ہیں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے ان کی، موٹے لوگ ہیں، لیکن وہ کوئی شوگر کی دوائی نہیں لے رہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ لوگ جو لائف سٹائل ماڈیفکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو شوگر بھی ہے اور ان کی اچھی شوگر کنٹرول ہے، اور ساتھ وہ صرف میٹ فارمن یعنی گلوکوفیج کی گولی لے رہے ہیں، تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور گولی ہوتی ہے اے کاربوس گلوکو بے. یہ گولی کھانا کھانے کے جو 2 گھنٹے بعد والی شوگر ہوتی ہے اس کو اچھا کنٹرول کرتی ہے، تو میرے خیال سے یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو لوگ یہ ایک پایوگلائٹازان، پایوزر اور اس سے ملتی جلتی گولیاں، اور جو ہیں سیف قسم کے جو ہیں سلفونائل یوریا کا گروپ، فار ایگزامپل ڈایامائکرون ایم آر، یہ ریلیٹیولی سیف ہے. اس کے علاوہ ایک اور گروپ دوائیوں کا ہوتا ہے انکریٹن بیسڈ تھراپی ہوتی ہے، جس میں انجیکشن آتا ہے. یہ آپ کا وکٹوزا اور ٹرولسٹی، یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان دوائیوں کے ساتھ کم چانس ہے شوگر کی کمی اور ہائپوگلائسیمیا میں جانے کا. اس کے علاوہ آج کل ایک نیا گروپ آ رہا ہے دوائیوں کا، جس میں ڈیپاگلائفلوزن اور یہ جو کیناگلائفلوزن اور یہ ارٹوگلائفلوزن، یہ والی گولیاں ہیں، جو کہ اس کو ہم SGL2 انہیبیٹر گروپ کا نام دیتے ہیں. تو جو لوگ اس پر ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اور انسولین اگر کوئی لے رہا ہے اور وہ صرف بیزل بولس انسولین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف رات کو ایک بار انسولین لے رہے ہیں، فار ایگزامپل لینٹس ہے، لیویمر ہے، اور یہ جو ہے ڈیگلوڈیک ہے، تو یہ والے انسولین اگر کوئی ایک بار لے رہے ہیں، ان انسولینز کا بھی کوئی بہت زیادہ پیک افیکٹ نہیں ہوتا، تو یہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ان نیٹ شیل نتیجے میں یہی ہے کہ جو لوگ یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں، کیٹیگری 1، کیٹیگری 2، اور اس میں خاص کر وہ لوگ جو انسولین کی ملٹیپل انجیکشنز لے رہے ہیں دن میں 2 بار یا 3 بار، تو وہ ہائی رسک ہیں، تو وہ روزے کو اوائڈ کریں.
لیکن فائنل فیصلہ اگر آپ ضد کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو پھر رسک لیں. اور جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں احتیاطیں اور طریقہ کار بتایا تھا کہ کب روزہ آپ کو ختم کر دینا ہے اور کب اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو خوش رکھے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.